وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو. اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو. کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو. آدم کو نہ کیا تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو. لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو. ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو. لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو. ایثار گلیلی میں، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم حیا تھا. ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم حیا تھا. اقرار ذبیحی کی وضاحت کی اطاعت کا گواہ تو. ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریا کی طوالت کا گواہ تو. بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو. بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو. موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے ہارون کی ماں باپ نیابت کا گواہ تو. موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے ہارون کی ماں باپ نیابت کا گواہ تو. سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو، سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو، اس خضر کی ماں بعد فراست کا گواہ تو. زکریا کو خبر دی شہشاہ کی وہ تو نے، زکریا کو خبر دی شہشاہ کی وہ تو نے. عیسیٰ کی بنا بھا ولادت کا گواہ تو. کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی. صدیق محمد کی صداقت کا گواہ تو. کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی. صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو. صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو. فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی. عثمان کی بے لوث ثقافت کا گواہ تو. تیرا خاص تعاون کہ اترے بدر میں جبریل، تیرا خاص تعاون کہ اترے بدر میں جبریل. خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو. سنبھالنا اب جملہ سنبھالنا. خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو. مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل، مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل. عائشہ کے دامن کی طہارت کا گواہ تو. عائشہ کے طہارت دامن کی طہارت کا گواہ تو. تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا ہے مولا، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا ہے. خباب کے شولوں پہ صداقت کا گواہ تو. خباب کے شولوں پہ صداقت کا گواہ تو. اور جس تدبر سے معاویہ کرتے تھے تیری وحی کا کاتب، جس تدبر سے کرتے تھے معاویہ تیری وحی کا کاتب، اس انس و جاں کی محبت کا گواہ تو. اب غور طلب ہے، اب غور طلب ہے جو کربلا میں، اب غور طلب ہے جو کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو. اب غور طلب ہے کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو. پیٹیں گے یزیدی محشر تک، پیٹیں گے منافق محشر تک، پیٹیں گے دیو محشر تک، پیٹیں گے دیو محشر تک. زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو. زینب کی دعاؤں
کرامت کا گواہ تو میلاد مناؤ، میلاد مناؤ اے مقدر والو، میلاد مناؤ اے مقدر والو، دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کی وہی منشائے محمد، منشا جو خدا کی وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی کا عقیدہ یہ ہے کیا کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کی وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کیوں 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 کیونکہ محمد نہیں ہے جدا رب سے، کیونکہ عرش بری پہ خود آدم نے جو دیکھا۔ حمد و صلات کے بعد میرے عزیز عزتوں کے لائق سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور مبارکباد دیتا ہوں بھائی محمد ظفر رانا نبی صاحب اور اہل محلہ، اور خصوصی طور پر ہماری اس گاؤں کی انجمن رفاہ عامہ عاشقان مصطفیٰ کی ساری ٹیم کو، کہ جنہوں نے اپنی زیر نگرانی آقا کے میلاد کی محفل کے ساتھ پورا تعاون کیا، اور ہر آن اور ہر گھڑی جو ہے وہ سرکار کی محفل میلاد کو گلی گلی میں رچانے کا کام دے رہے ہیں، اور نبی کا بغض رکھنے والوں کے سینوں میں بمب پھوڑ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب کائنات نے عرش بری پر بھی اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، کیونکہ کل بھی یہی موضوع تھا اور آج بھی یہی موضوع ہے۔ ایک موضوع پہ ہی اگر گفتگو کیے جائیں تو سرکار کی سیرت کے پہلو ختم نہیں ہوتے، اور اہل سنت کی یہ شان ہے، رب نے ایسا دل عطا فرمایا ہے کہ جب بھی نبی کی شان پڑھی جاتی ہے دیوانے جھوم جاتے ہیں۔ دیروز در بستان سرا ہما توتیاں خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، اور کمریاں بھی شوق ہیں ڈالے ہوئے سرتوک ہیں، کہتی تھی اپنے ذوق ہیں کشفت تجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو، حسنت جمیع خصالہ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے عاشق بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ہم پہ پھر یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام کے اختیارات کی بات چل رہی تھی، اور آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دو جگہ سے آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک یہ عالم ہے اور ایک آخری، نہیں، بلکہ یہاں تک کہ مورخین اور مفسرین نے لکھا کہ کم و بیش 18,000 عالمین ہیں،
اب اس کو اور سادہ کر کے سمجھ لیتے ہیں، اور سادہ کر کے خالق نے فرمایا اے محبوب جب پہلے میں نے نبی بھیجے، پہلے رسول بھیجے، کسی کو ایک خطہ دیا، کسی کو ایک گاؤں دیا، کسی کو قریہ دی، کسی کو وادی دی، کسی کو شہر دیا، کسی کو ڈسٹرکٹ دیا، لیکن اے محبوب جب تیری باری آئی تو میں نے تجھے خاتم بنا کے بھیجا ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک تیری ہی نبوت چلے گی۔ آقا نے عرض کی کہ مولا مجھے نبی کس جگہ کا بنایا؟ اٹھائیے قرآن پڑھیے سورہ فاتحہ، رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سونیا جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہاں کے لیے تجھے میں نے رحمت بنا کے بھیج دیا، وہاں کے لیے تجھے میں نے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اب پتہ چلا کہ اب رب کی ربوبیت کونے کے ہر خطے تک ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر رب کی ربوبیت نہ ہو، تو جہاں پر رب کی ربوبیت ہوگی وہاں پر میرے مصطفیٰ کی مصطفیت ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں خالق نے محبوب کے لیے فرما دیا، فرمایا لولاک لما خلقت الشمس والقمر لولاک لما خلقت الارض والسماء لولاک لما خلقت الجن والانس۔ اگر اس کو پڑھی لکھی زبان میں پڑھ لیں، کیا کہا؟ او نبی if you not have to be what in the sky، کیا سونیا جے تینوں نہ بناندا نہ زمین ہوندی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چاند، کچھ بھی نہ بناندا، تینوں بنان دا مقصد ہی ہے کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ہر عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب دوسری آیت فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ knows well where to place his messengership، کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس جگہ رکھنی ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان جیسے بشر سے جو کہنے لگے کہ اگر نبوت دینی ہی تھی تو امیہ کو دیتے، نبوت دینی ہی تھی عتبہ کو دیتے، نبوت دینی ہی تھی تو شیبہ کو ملتی، نبوت ملنی ہی تھی تو ابو جہل کو ملتی، نبوت ملنی ہی تھی تو شمر جیسے ان کے باپ جو تھے ان کو ملتی۔ کیوں؟ ان کے پاس مال ہے، ہر چیز ہے، محمد کے پاس کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب قرآن کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ knows well where to place، اللہ جانتا ہے کہاں رکھے گا his messengership، اپنی نبوت جس کو دینی ہے رب سب سے بہتر اس کو جاننے والا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی مکرم شفیع معظم کو رب کائنات نے نبوت عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ دین کی دعوت دینا شروع کی۔ اب جو تو نبی کا عشق رکھنے والے تھے وہ نبی علیہ السلام کو ماننے والے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کو کیسا ماننے والے بنے؟ کیسا ماننے والے کہ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا سرخ رنگ کا، اب اس سے ریٹ طے آ گیا کہ اتنے کا گھوڑا ہم جو ہے اس کی طے کرتے ہیں، میں تمہیں رقم دیتا ہوں تو گھوڑا دے دے۔ اب اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اب رقم نہیں ہے، لہذا تو گھوڑا لے کے کھڑا رہے، میں ابھی رقم لے کے آتا ہوں تجھے رقم دیتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب کچھ کافر جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا خیر تو ہے یہاں کھڑا ہے، کہا میرا جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ سودا طے پا گیا، وہ رقم لینے گئے ہیں۔ اب وہ یہودی تھے، اور آج کے دور کے اندر بھی کچھ ہیں جو منافقت کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کر تجھے رقم زیادہ دیں گے اور تجھے گھوڑے کا سودا جو ہوا ہے نا اس سے مکر جا۔ اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر اس کو کھلے الفاظ میں کر لیں، اگر کوئی کہے بھی اتنے ڈالر دیتے ہیں، اتنے پاؤنڈ دیتے ہیں، اللہ کے گھر سے اللہ کے محبوب کا نام مٹا دے، اللہ کے گھر سے اللہ کے محبوب کا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب گھر ہے آپ کا، گھر ہے بھائی ظفر، گھر ہے آپ کا،
کا بھائی نہیں بھائی آصف بھائی رئیس گھر ہے آپ کا تختی لگی ہوئی ہے آپ کے نام کی یا آپ کے والد کے نام کی تو آ کے کوئی اس تختی کو اکھیڑے گا تو آپ کیا کریں گے اور بولو بھائی جڑے کچھ نہیں کہنے گے چوپرو کیا کرو گے حشر نشر ایک کر دیں گے نا تو آج تک تو ہوا نہیں میرے بھائی رب کے گھر سے رب کے رسول کا نام مٹا دیا گیا ہم کیوں چپ بیٹھے ہیں آیا ہمارے گھروں کے باہر ہمارے باپ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہمیں رسول اللہ سے زیادہ پیاری ہے نہیں تو پھر آج عہد کرو وعدہ کرو کہ آج سے ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ جس رب کے گھر سے اس کے مصطفیٰ کا نام یا رسول اللہ لکھا ہوا مٹایا تھا ان کو سوائے ہستی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ اور آج سے یہ بھی وعدہ کریں پہلے تو صرف ابراہیم مسجد کے سامنے فرنٹ میں لکھا تھا یا رسول اللہ اور اندر بھی لکھا تھا بدبختوں نے مٹا دیا آج سے عہد کریں کہ مسجد تو مسجد ہم اپنے گھروں کے باہر بھی دکھا دیں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کیوں ایک گھر سے نام مٹایا تھا انہوں نے اب جب گھر ہر تختی پہ لکھا نظر آئے گا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے یہ وہی سنی ہے کہ جو مسلک رضا کے تابندہ ستارے ہیں اور نبی کے سچے اور سچے عاشق ہیں اور نبی کی ناموس کے لیے کٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ اپنے نبی کی شان پر ایک حرف بھی نہیں آنے دیتے ان کا سارا کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے یہ پرواہ نہیں کرتے ہاں بات جب ان کی ذات کی ہو سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں کیوں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا لیکن جب رب کے نبی کی ناموس کی باری آتی ہے یہ اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے چپ نہیں رہیں گے یہ گلی گلی چوک چوراہے محلے در محلے اغیار کی دیواریں کمپانے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھ جاؤ اللہ رب العزت آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اب سب سے پہلے چاند ایک بات ہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے جی کہ جلوس نکالتے ہو جھنڈے لہراتے ہو کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا چل مدینے کی سرزمین پہ سبحان اللہ جب آمینہ کا لال ہجرت کر کے گیا تھا تو سرکار کا راستہ روکنے کے لیے بریدہ اسلمی آیا تھا کون آیا تھا بریدہ اسلمی اکیلا نہیں آیا تھا 70 سے 80 افراد ساتھ لے کے آیا تھا کیوں کہ محمد عربی کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا اب بنے گا میلاد اب اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی یہ تجھے دلیل دیں گے کہ نبی کی ولادت کے جشن کی خوشی میں اور نبی کے آمد کی خوشی میں جھنڈے لہرانا تم بدبختوں کی قسمت میں نہیں ہے یہ صحابہ کے ماننے والے نبی کے غلاموں کی قسمت کے اندر ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار داخل ہوئے بریدہ اسلمی آگے آ گیا اس نے جب آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا اب چہرہ کون سا ہے پڑھ دوں اب چہرہ کون سا ہے اب چہرہ وہ ہے خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی علیہ السلام کے اس چہرے کو اب بریدہ اسلمی دیکھتا ہے کہ جس چہرے کی بات آتی ہے قرآن و دعا کی صدائیں لگاتا نظر آتا ہے اور اس محبوب کی آمد دیکھی ہے بریدہ اسلمی نے کہ یہ تو وہی محبوب ہے
ہے کہ جس کی زلفوں کی باری آتی ہے قرآن واللیل اذا سجا کی صدائیں لگاتا ہے، یہ تو وہی مصطفیٰ ہے کہ جس مصطفیٰ کی یتیمی میں کفار نے انگلیاں اٹھانا شروع کی تھی، دھتکارنا شروع کیا تھا، یہ تو وہی آمینہ کا لل ہے کہ جس کو خود رب نے دلاسے دیے ہیں الم یجد کا یتیماً فآویٰ سے، اور یہ تو وہی مصطفیٰ ہے جس کی رضامندی کی باری آتی ہے قرآن والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ کی صدائیں بن کے نازل ہوتا ہے، یہ تو وہی مصطفیٰ ہے جس کے سینہ اطہر کی باری آتی ہے قرآن علم نشرح لک صدرک کی صدائیں لگاتا ہے، یہ تو وہی مصطفیٰ ہے جس کے ذکر کی بات آتی ہے رب فرماتا ہے سونیا پریشان نہیں ہونا، یہ بدبخت تیرا ذکر کرے نہ کرے تجھے غلام ایسے سچے دوں گا، یہ ذکر بھی کریں گے اپنے سینے بھی روشن کریں گے، اگر یہ بھی کریں گے اور میں رب ہو کر عرش پہ تیرے چمن کے ڈھنکے بجاؤں گا، تیری شان شوکت کے ترانے گواؤں گا، اور وہ کوئی عام نہیں ہوں گے، نوری مخلوق ہوگی، اور رب فرماتا ہے میں رب ہو کے پھر کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بریدہ اسلمی نے اس مصطفیٰ کو دیکھا کہ جس مصطفیٰ کے زلف عنبری اور آپ کی داڑھی مبارک میں لگانے والی تیل کی باری آئی ہے تو رب کائنات نے والتین والزیتون والی آیات کو نازل کر دیا۔ بریدہ اسلمی وہ جو سرکار کا رستہ روکنے آیا تھا، اس نے دیکھا یہ تو کوئی عام نہیں ہے، یہ تو یثرب میں گیا ہے تو رب نے مدینہ بنا دیا ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کے شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے رب خود اٹھاتا ہے، فرمایا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تو وہ مصطفیٰ ہے کہ جس کو رب نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا دیا۔ اور سنو اے بدبختو اور تعلق رکھنے والے، اس گمراہ کن اور عقائد کفریہ سے تعلق رکھنے والے بدبختو، اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی کے سٹیج پہ آؤ، تجھے بتاتے ہیں کہ آمینہ کے لال کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا لہرانا بریدہ اسلمی کی سنت ہے۔ اب سرکار کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پھر عرض کی مولا یا رسول اللہ ایسے اب انٹری نہیں ہوگی، اب آپ کی آمد ایسے نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا بریدہ کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ ذرا بڑا پڑھو پتہ تے لگے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب یہ تو ہے صرف جھنڈا، حضرت بریدہ اسلمی نے سر سے امامہ اتارا اور اپنے نیزے پہ لیا اور سرکار کے یوں آگے چلے، حدیث پاک ہے یہ سیاستہ کی۔ اب حضرت بریدہ اسلمی آگے چل رہے ہیں یوں، اور یہاں سے بتا رہے ہیں اکیلے نہیں چل رہے، حضرت بریدہ اسلمی کے ساتھ 70 سے 80 افراد کا گروہ ہے، اور یہ جلوس نکال کر بتانا چاہ رہے ہیں ارے مکہ کے رہنے والوں، تم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے، ہم مدینہ والے اس کی شان و شوکت کے ڈنکے بھی بجائیں گے، اب ہم سرکار کے ولادت کی خوشی میں جھنڈے بھی اٹھائیں گے اور آمینہ کے لال کی آمد پہ یہ ترانے بھی لگائیں گے، اور کہہ کر رہے تھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یہ نعرے کہتے ہیں لگائیں گے۔ یہ سرکار کے صحابہ سے ثابت ہے جھنڈے لہرانا، اور تم کہتے ہو کہاں سے ثابت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ رب کی توحید بھی ہے، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، آل بیت اطہار کو بھی ماننے والے ہیں، کیوں کہ وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری لا حد کرم
सुनाता तू है, ला हद करम सुनाता तू है, अंधेरों को सवेरों में सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। और अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर हम तुम्हें बताते हैं कि हम आका की हमद भी कर, आका के रब की हमद भी करते हैं, और रब्बे कायनात के प्यारे महबूब सरवरे कौने मकाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे भी पढ़ते हैं। क्यों? मुस्तफा से खास निस्बत है, और सिर्फ सरकार से नहीं, सरकार की आल से मोहब्बत करने वाले भी हैं। और मसलक अहले सुन्नत जमात हनफी बरेलवी ताल्लुक रखने वालों के आम बंदे के पास तू तो या रसूल अल्लाह पे मातम करता है, हम तो या हुसैन भी कहते हैं या अली भी कहते हैं। या रसूल अल्लाह पे तुझे मौत पड़ती है और तेरे अंदर से कोई चीज तुझे जंग मारती है, अहले सुन्नत की महफिल में शिरकत कर, तेरे अंदर के कीड़े मर जाएंगे और तेरी खिलाफत के वो गंदे मलाब जो तेरे वजूद के अंदर गर्दिश करते नजर आते हैं, और तू हमारी नई नस्ल के अंदर ये अकीदा प्रोवाइड कर रहा है कि नबी कर कुछ नहीं सकता। मैंने कहा चल करबल की सरजमीन पे तू नबी के बारे कहता है, नबी कर कुछ नहीं चल सकता। मैंने कहा चल नवाज साहब मुस्तफा की बारगाह में चल, सर दर से है अलग, लेकिन नेज़े पे कुरान सुना रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सोने की आमद, मीठे की आमद, औकाए अत्तार की आमद। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कि हम तो उस आका के मानने वाले हैं कि जिसको रब ने मुख्तार कुल बना के भेजा है, मुख्तार कुल। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे नबी को इख्तियार किया। आज हम घर के अंदर 10 बंदों का खाना पका लें। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एक अजीज भाई ने कहा था कि हमारे कुछ लोग जो हैं जिनको सादा सादा सी गज़लें समझ आती हैं, सादा सादा सी बातें हैं समझ आती हैं। आपने पकाया 10 बंदों का खाना, 50 आए तो पूरा आ जाएगा? नहीं। 10 बंदों का खाना 50 बंदों पूरा आ जाएगा? नहीं। अगर नबी हम जैसे बशर होते, खाना तो था 10 बंदों का, 1500 ने कैसे खा लिया? सुभान अल्लाह। आम एरा गैरा नक्कू खैरा किताब नहीं पढ़ रहा, सियासिता है, सियासिता पढ़ते ये भी हैं, पढ़ते हम भी हैं। ये पढ़ते हैं उनसे जिनके सीनों में सरकार का बोझ है, हमने उनसे पढ़ा है जो इश्क के जाम चलाते हैं। ये उनसे पढ़ते हैं कि जब वो हदीस आ जाती है मिशकात और सियासिता के अंदर है कि सरकार ने सलातो व सलाम। अब आपसे सवाल है, अब आपने जवाब देना है कि एक तरफ है तर्जमा उनका जो नबी को अपना जैसा कहते हैं, एक तरफ है तर्जमा उनका जो कहते हैं हमारे नबी की शान वराउल वरा है। अब ये तर्जमा क्या करते हैं कि सरकार ने ये सलातो व सलाम जब हालत गुस्सा में होते थे ना, कोई चीज आपकी तबीयत को नागवार गुजरती थी तो सरकार का चेहरा सुर्ख हो जाता था। क्या हो जाता था? सुर्ख। अब ये क्या कहते हैं, समझ आ गई ये कौन है और ये कौन है? ये तर्जमा ये करते हैं कि ऐसे सुर्ख हो जाता था, ऐसे सुर्ख जैसे आग के अंगारे। और इधर वाले तर्जमा करते हैं हमारे मुस्तफा का चेहरा ऐसे सुर्ख होता था जैसे अनार के दाने। अब आपने फैसला करना है ये वाले सच्चे हैं या ये वाले दाएं हाथ वाले। क्यों? कि इनके सीनों में सरकार का इश्क जो है, और ये उन जैसे नहीं जो बदबख्त कहते हैं नबी हम जैसे। और रात अभी पीरियड लगा था लेकिन फिर भी तबीयत में निखारी नहीं आई। और मैंने पहले भी ये मगरिब के बाद बयान में कहा था कि फिर ऐलान सुबह ये हुआ जी हम भी तो सुन्नी हैं, ऐलान किया जी हम भी सुन्नी हैं, और बच्चे साढ़े कोल भेजो
میرے کو 70-80 بچے پڑھ دے، اور میں کہا نہیں بھیجیں گے۔ کیوں؟ ہمیں بابا جی خادم حسین رضوی بتا گئے ہیں کہ پی پی ایس والے سنیوں کے پاس نہیں پڑھانا، ٹی ٹی ایس والوں کے پاس پڑھانا ہے۔ اب کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے لیول اپنے اوپر کب لگایا اہل سنت و جماعت کا، وہ رات بتا چکا۔ بات ہر بات دہرائی نہیں جاتی، سمجھ بھی لیا کریں۔ رات بتایا تھا کہ جب برقعے پہننے پہ مجبور ہو گئے، صرف مرکز دیوبند لکھا جاتا تھا، لیکن نبی کو اپنا جیسا کہنے والے بشر اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی کا ہر عام بندہ بھی تجھ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ تو نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ نبی کو اختیار نہیں تو پھر نبی کے عاشقوں کی جماعت کا ٹائٹل لے کے خود کو بچایا کیوں بچایا؟ کیوں کہ ساری عمر برقعوں میں تو گزار سکتا نہیں تھا نا، اس لیے پھر آج دیوبند کے ساتھ لگا دیا اہل سنت وال جماعت۔ اور ہم تجھے بتاتے ہیں بابا جی خادم حسین رضوی کے وہ قول کہ بابا جی نے کہا تھا پی پی ایس والے نہ بنو، ٹی ٹی ایس والے بنو۔ اب یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی سنی ہیں۔ ارے بھائی سن، تم سنی ہوگے لیکن عشق مصطفیٰ میں تم پلے سنی ہو، اور یہ بیٹھے ہیں سرکار کے عاشقوں کا ہجوم جو ٹی ٹی ایس والے ہیں۔ کیوں کہ یہ ٹناٹن سنی ہے، ٹناٹن جو ٹناٹن والے وہ تو بولے نا ٹناٹن ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے عقیدوں کو واضح بیان کرتے ہیں، ہم 2 نمبری کر کے کسی کے گھر میں نہیں گھستے، اور جب گھستے ہیں تو کہتے ہیں الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب پاؤں پکے ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ او بھائی میں تے ہے ہی نہیں سی، نہیں بھائی میں تے ہے ہی نہیں سی، جے میں ہوندا نا میں تے لکھن بھی نہیں دینا سی۔ شہزادے تب ہمارے سرکار کے عاشق جو تھے نا ان کو پتہ نہیں تھا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر عقیدے کا تب واضح پتہ ہوتا نا، جن ہاتھوں سے تو نے نام مصطفیٰ کاٹا تھا نا تیرے ہاتھ کاٹ دیتے، تیرے ہاتھ کاٹ دیتے، پتہ نہیں تھا۔ ہاں اب تجھے بتائیں گے جب گھر گھر تختی پہ لکھا ہوگا کیا لکھوائیں گے بھائی؟ یہ ضروری نہیں کہ کسی پینٹر سے لکھوانا ہے، اٹھائیے صبح مار کر اور لکھیے کسی سلیٹ پر اور اپنے دروازے پہ چسپاں کر دو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت۔ سنیے، جو پڑھا ہے وہ کوئی عام کتاب سے نہیں پڑھا۔ اب ادھر دیکھنا، یہ مسلم شریف ہے، جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 419 کہ سرکار کا میلاد مدینے میں منایا گیا۔ اور منایا کیسے؟ فرمایا کہ فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے۔ جیسے ہمارے ہجوم عاشقاں آ رہا تھا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھر کی دروازوں سے دیکھ رہی تھی، یہ کوئی پل پلے نہیں جا رہے، یہ سرکار کے ٹناٹن سننی جا رہے ہیں جو نبی کی ناموس کا نعرہ لگاتے ہوئے یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف ہے، سیاستہ کی معتبر کتاب بخاری کے بعد، اور بخاری وہ کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد کائنات عالم میں سب کتابوں سے افضل ہے، اور دوسرے نمبر پر امام مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ اب جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 419، اور برکے دا پاسا کھبا، سبحان اللہ، برکے دا پاسا کھبا۔ اب آگے کیا ہے؟ فرمایا مدینہ کے لوگ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، عورتیں، مرد، مائیں، بہنیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، لیکن وتفرق الغلمان، اور پھیل گئے بچے، والخدم، اور غلام فی الطرق، راستوں میں۔ سبحان اللہ،
ننھے منھے سرکار کے عاشق جو ہیں وہ رستوں کے اندر رسول کی آمد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور نبی کا میلاد کا حوالہ پوچھنے والوں تجھے ہم بتاتے ہیں یہ ہمارے باپوں کی کتاب نہیں، استاد بھائی میری طرف کر لو تاکہ پتہ چلے انہوں، یہ کسی اور بابے کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، حوالہ جھوٹا ہو، حوالہ غلط ثابت کر دیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب مولوی کا نام کیا ہے جی؟ عبدالحق الہ آبادی، مکتبہ دیوبند کا معتبر مولوی۔ اب کتاب کا نام ہے جی الدر المنظم، اور صفحہ نمبر ہے 54، اور یہ ایڈیشن جو ہے یہ 1907 کے اندر شائع ہوا، جس کے اندر عبدالحق الہ آبادی لکھتا ہے کیا؟ نبی کا میلاد، سبحان اللہ، نبی کا میلاد۔ اور اشرف علی تھانوی ان کا بڑا بابا، وہ اپنی کتاب میلاد النبی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لکھیے ریسرچ کیجئے، میلاد النبی کتاب ہے، مصنف ہے اشرف علی تھانوی، اس کے اندر میلاد لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی روایت کو نقل کرتا ہے کون؟ عبدالحق الہ آبادی، مکتبہ دیوبند، اور صفحہ نمبر 54، کتاب کا نام ہے الدر المنظم۔ اب لکھتا کیا ہے؟ کہا مررت مع النبی عامر الانصانی وکان یعلم وقاعیا لا تدیتہ علیہ السلام لا ینائعہ وعشیرتہ۔ کہا کہ ہم نے دیکھا کیا؟ حضرت ابو دردہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، عبدالحق الہ آبادی نے لکھی ہے اپنی کتاب در المنظم کے اندر، کہا کہ حضرت ابو دردہ سرکار کے ساتھ گزر رہے تھے، حضرت عامر انصاری کا گھر آیا، تب دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، کہا گھر سے نا آواز آ رہی تھی کیا؟ واقعاً علی ولادت رسول اللہ، سرکار کی ولادت کے واقعات سنائے جا رہے تھے، سرکار کی شان کے قصیدے سنائے جا رہے تھے۔ اب راوی بھی صحابی ہیں، جس کے گھر میں میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، اور لکھنے والا ہمارا پاپا نہیں ہے، اور سنو ہمارا پاپا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیا لکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، حضرت عامر انصاری کے بیٹے نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے کیا کہتا ہے؟ کہا ابا جی جڑے آقا دا میلاد منا رہے سی نا وہ آقا آ گئے، جس سونے دا میلاد منا رہے سی نا، جس نبی دی شان کی یا رسول اللہ دیاں صدامہ لگا رہے سی، وہ تشریف لے آئے، کیڑے نبی جڑے رحمت بن کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عامر انصاری دے گھر دے اندر داخل ہوئے، حضرت عامر انصاری نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جیڑا کام میں کر رہے ہیں اے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اب حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرمائیے، سرکار علیہ السلام ان اللہ فتح لک ابواب رحمتک والملائکۃ کلهم یستغفرون من فعل فعلک نجاکما کما نجاتک۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اے عامر جو تو نے کام کیا ہے نا، خدا کی قسم رب اپنے فرشتوں کو بتا بھی رہا ہے، رب اپنے فرشتوں کو بتا رہا ہے، اور رب کے سارے فرشتے تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلہم یستغفرون، سارے دے سارے فرشتے اس صحابی واسطے مغفرت دی دعا کر رہے سی جڑا آقا دا میلاد منائے ہوئے سی۔ تے پھر بھائی ظفر تھانوں مبارک ہوئے بھائی۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا ان اللہ ان فعل نجاکما نجاتکا، اے تیرے واسطے نہیں عامر، اے قیامت دے دہاڑے تک جیڑا بندہ بھی میری شان دی محفل سجائے گا نا، اے انعام اودے واسطے بھی تے اپنیاں نسبتاں تے ناز کریا کرو، اور اپنے عقیدے تے ناز کرو۔ ساڈا عقیدہ کسی ایرا گہرا نتو خیرا والا نہیں، ساڈا عقیدہ صحابہ والا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات چلی تھی کہ آپ کے گھر میں 10 مہمان آ جائیں، کہاں سے چلی تھی؟
کبھی رک گیا کبھی چل دیا، کبھی رک گیا کبھی چل دیا، کبھی رک گیا کبھی چل دیا۔ پہنچے نہیں تسی اجے بھائی، سبحان اللہ۔ کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔ ہم آقا کے میلاد کی محفل میں جلوس نکال کے نکلے تھے جامع مسجد بلال سے، اور گلی گلی سے ہجوم عاشقاں نبی کی صداقت کے نعرے بھی لگاتا رہا، رب کی وحدانیت کے ترانے بھی گاتا رہا، اور مولا علی کی شان میں نعرے بھی لگاتا رہا، اور لوگوں کو بتاتا رہا ہم وہ ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، مٹانے والے نہیں ہیں، لکھنے والے ہیں، نقش کرنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ عقیدہ تیرا نہیں، اے ابراہیم مسجد میں بیٹھے فی الوقت کہ ملا سن لے، یہ تجھے عاشقان مصطفیٰ کے ہجوم میں بیٹھا ایک سرکار کا ادنا غلام بتا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو نبی کی ناموس کی خاطر سر کٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بات ہی یہ سکھائی ہے، لٹتا ہے تو سارا کچھ لٹ جائے، لیکن نبی کی ناموس پہ آنچ نہ آنچ۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ 10 بندیاں نہ کھانا، پجامان پورا آج نہیں۔ اب غزوہ خندق ہے، بات یہ بھی رات سنانی شروع کی تھی لیکن بات کہاں سے کہاں نکل گئی پتہ نہیں چلا۔ اب حضرت جابر نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم اطہر کے اوپر 2 پتھر ہیں۔ اب یہ تاریخ کی معتبر جو بھی کتاب اٹھا لو، تاریخ ابن خلدون اٹھا لو، ابن ہشام اٹھا لو، البدایہ والنہایہ اٹھا لو، سبل الہدی والرشاد اٹھا لو، تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، آخر کے اندر آپ کو میلاد کا حوالہ دے کے جاؤں گا، ایک کتاب نہیں، ایک نہیں، کم و بیش باری کی نسبت سے 12 کتابوں کا حوالہ سبحان اللہ کہ میلاد باری کو ہے، یہ ثابت کریں گے آج بھائی۔ اب حضرت جابر نے دیکھا نا کہ سرکار کے شکم پہ 2 پتھر ہیں۔ اب گھر آئے، گھر والی سے کہا کیا سرکار کی صحابیہ، میں نے دیکھا ہے اپنے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی کی دعوت کروں۔ اب حضرت جابر کوئی امیر زادے نہیں تھے، امیر زادے نہیں تھے، اور ہمیشہ عشق جو ہے نا یہ غریبوں کی ہی جاگیر رہا ہے، سبحان اللہ، پیسہ امیروں کی جاگیر رہا ہے، اور عشق مصطفیٰ۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر جو ہے وہ سرکار کا عاشق نہیں ہوتا، ہوتے ہیں بھائی، لیکن وہ ہوتے ہیں امیر مال کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، اور صرف مال والے امیر تو یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں رسول ہم جیسے، لیکن ان کا پیسہ صرف کتیا کے بچوں کی طرح بڑھتا ہے، لیکن عاشقوں کا پیسہ بکری کے بچوں کی طرح بڑھتا بھی ہے، کٹتا بھی ہے، میلاد میں بٹھتا بھی ہے، سیلاب زدگان تک پہنچتا بھی ہے، آقا کے میلاد میں لگتا بھی ہے، لنگر پکتا بھی ہے، دیوانوں پہ خرچ بھی ہوتا ہے، اور آقا کے عاشق ہجوم عاشقہ میں آقا کی تعریف پڑھنے والوں پر نچھاور بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کا مال ہے جو بکری کے بچوں کی طرح بڑھتا بھی ہے، کٹتا بھی ہے، ریوڑ پھر بھی بکری کے بچوں کے نظر آتے ہیں، اور ان کا مال کتیا کے بچوں کی طرح بڑھتا تو ہے لیکن کہیں نہ میلاد میں لگتا نظر آتا ہے، نہ سیلاب زدگان میں بڑھتا نظر آتا ہے، نہ ہجوم عاشقاں پہ لٹتا نظر آتا ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں عشق قسمت والوں کی جاگیر ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت جابر آئے گھر اور کہا کہ سرکار کی دعوت کرنی ہے، تو آریہ نے کہا ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں،
اس نے کہا وہ بکری کا ایک بچہ کھڑا ہے، اس کو ذبح کر لو، اس سے یہ ہے 10 سے 15 بندوں کا جو کھانا ہے اچھے طریقے سے بن جائے گا۔ اب حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا، ذبح کر کے اپنی بیوی کے حوالے کیا، کہا تو اس کو پکانا شروع کر، میں آمینہ کے لال کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا اور سننا، اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والے سن کہ سرکار کے عاشق یوں سرکار کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت جابر کی بیوی نے کہا ایسا کرنا، کھانا کم ہے، سرکار سے کہنا 10 بندوں کو ساتھ لے آئیں، کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں سرکار کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ 10 بندوں کا کھانا تیار کیا ہے، آپ آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال، اب جو کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، بھائی ان کا عقیدہ یہ ہے اور ان کی کتابوں سے ثابت کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ایک تنکا اٹھا کے ادھر رکھنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور میں نے کہا سن نہ پگلے، تو نے کسی اچھے سے پڑھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ کسی دانشوروں کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں ہے، تجھے کسی درویش کی سنگت ملی ہی نہیں ہے۔ تو اگر درویشوں کے پاس بیٹھا ہوتا، سرکار کے عاشقوں میں بیٹھا ہوتا، تو تجھے پتہ چلتا کہ سرکار کو تنکا اٹھانے کا اختیار نہیں، بلکہ رب نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ اب دعوت دی حضرت جابر نے، یا رسول اللہ 10 کو ساتھ لے آئیے۔ سرکار نے کہا بلال اعلان کر دو کہ آج تمہارے بھائی جابر نے سبھی کی دعوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صحابی تھے اور دیو سن یا رسول اللہ کہنے والے تھے، اور اگر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اب حضرت جابر گھر پہنچے اور جا کے گھر والی سے کہا کہ میں دعوت دے آیا ہوں لیکن سارے سرکار کے عاشق آ رہے ہیں۔ گھر والی نے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تو یہ کہا تھا یا رسول اللہ 10 بندوں کا انتظام ہے، آ جائیے۔ کہا پھر تو نے تو 10 کا کہا تھا نا؟ کہا ہمارا کام تھا آقا کو دعوت دینا، اب آقا کے کھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جن کو کملی والے نے بلایا ہے، اب رب نے انہیں مختار کل بنا کے بھیجا ہے، وہ جانے اس کا خدا جانے، سبحان اللہ۔ وہ جانے اس کا خدا جانے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ کہ نبی ہر کچھ کر سکتا ہے۔ تو حضرت جابر کو چلنے سے پہلے نا آقا نے فرمایا تھا جابر جب ہم آئے نا، ہمارے آنے تک نہ ہی ہنڈیا سے ڈھکن اتارنا ہے، نہ ہی روٹیاں بنانا شروع کرنی ہے، جب میں آ جاؤں تو تب۔ اب سرکار جلوہ گر ہوئے، ساتھ کم و بیش 1500 صحابہ تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب مورخ کیا لکھتا ہے؟ کہا خدا کی قسم حضرت جابر کے گھر کی جگہ تھی تھوڑی، توجہ میری طرف، بچوں اتھے آ جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جابر کے گھر کے بارے میں مورخ لکھتا ہے جابر کا گھر تھا چھوٹا، لیکن خدا کی قسم پتہ نہیں چلا کہ اس مصطفیٰ کے ہمارے آنگن میں آنے سے ہمارے آنگن میں وسعت کیسے ہو گئی۔ کہا سارے صحابہ پورے ہو گئے۔ اب سرکار نے فرمایا جابر چولہے پہ جو پڑی ہنڈیا ہے نا اس کا ڈھکن سرکاؤ۔ اب سوال ہے تمہاری طرف، اپنے آپ کو سنی کہنے والے، یہ آج نہیں تو صبح آزما کے دیکھ لینا، ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابی کے گھر دعوت تھی اور مہمان بن کے بھی سرکار کے ساتھ صحابہ آئے تھے۔ سرکار نے لعاب دہن ڈالا، پہلے فقط کھانا تھا بھائی ظفر، پہلے صرف کھانا تھا، لیکن اب وہ تبرک بن گیا۔ کیوں؟ اب سرکار کا لعاب دہن جو مل گیا ہے۔ اب نبی کو اپنا جیسا کہنے والے سن، اور تو کہتا ہے نبی کو اختیار نہیں۔ سن، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا لعاب جس ہنڈیاں میں ڈل جائے صحابہ تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں۔ تیرے تو اپنے بچے ہیں نا، تیری تو اپنی بیوی ہے نا، تیرے تو اپنے بہن بھائی ہے نا، گھر کی پکتی ہوئی ہانڈی میں ایک دفعہ تھوک تو ڈال کے مجھے دکھا، پھر کہنا تو نبی جیسا ہے۔ کوئی مسالے کی بری ہوئی ڈوئی تیرے سر پہ تیری بیوی نہ دے مارے، اور تیرے بیٹے وہی پلیٹوں کے اندر ڈالا ہوا سالن تیرے منہ پہ نہ پھینک دیں۔ اور نبی
نبی کو اپنا جیسا کہنے والے، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب صحابہ نے کھانا کھا لیا لیکن سرکار نے نہیں کھایا۔ اب حضرت جابر جب آئے تھے نا سرکار کو لینے، حضرت جابر کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا گھر میں تھا، ایک بیٹا باہر کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب دوسرا بیٹا گھر میں کھیل کے آیا نا تو جو گھر کے اندر بیٹا تھا وہ کہنے لگا بھائی تو نے کبھی جانور ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آج میں نے دیکھا ہے، بابا جی نے جو ہے وہ ذبح کیا تھا، ہم کرتے ہیں، میں تجھے کر کے بتاتا ہوں کیسے ذبح کیا۔ اب بچوں کی کھیل تھی، اب یہ رب نے دکھلانا تھا کہ میرا نبی مختار کل ہے، میرا نبی مختار کل ہے۔ اب حضرت جابر کے بیٹے نے اس چھوٹے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور چھری چل گئی اور بچہ جو ہے انتقال کر گیا۔ اب ماں کو جب پتا چلا نا وہ چھت پہ چڑھ گیا اور چھت سے گر گیا، گر کے وہ بھی دم دے گیا۔ اب حضرت جابر کے گھر میں دو بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، دو بچوں کی لاشیں، لیکن حضرت جابر کی بیوی نے ابھی تک حضرت جابر کو بتایا نہیں۔ اور میں نے کہا سنو رے پگلے، تو ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر بھی مصطفیٰ کا ہے اور شان میں گستاخیاں بھی تو کملی والے کی کرتا ہے، مصلی امامت مصطفیٰ کا ہے، لیکن وہاں کھڑے ہو کر بھی سرکار کے صحابہ سرکار کی آل پہ بھونکتا ہے۔ اور میں نے کہا چل فیض آباد کی دھرتی پہ ماؤں نے اپنے لال دیے ہیں اپنے نبی کی ناموس کو بچانے کے لیے، انہوں نے شل کھائے ہیں اپنے نبی کی ناموس کو بچانے کے لیے، اور وہ مائیں عام نہیں تھیں، وہ حضرت جابر کی بیوی جیسا عقیدہ رکھنے والی تھیں کہ نبی کی دعوت ہے۔ اگر جابر کو پتہ چلا غمگین ہو جائیں گے، جب غمگین ہوں گے آقا دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اور میں نے کہا جن کے بچے فیض آباد کی زمین پر جنہوں نے اپنے آپ سینوں میں گولیاں کھائی ہیں، شیل برداشت کیے ہیں، وہ کسی عام بندے یا تیرے جیسے نہیں تھے، یا تیرے جیسوں کے واضح و نصیحت کو سن کر صرف گھروں کے اندر بیٹھ کے یہ کہنے والے نہیں تھے نبی ہم جیسے، ہم نبی جیسے، وہ دیکھنے والے ہم دیکھنے والے، وہ سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، وہ چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، شادیاں نبی کی ہوئیں شادیاں ہم بھی کرتے ہیں، بچے نبی کے ہوئے بچے ہمارے بھی ہوتے ہیں، نبی کو اپنا جیسا بشر کہنے والے۔ تم کہتے پسینہ نبی کو آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، نبی قضائے حاجت کو جاتے ہیں، تم بھی جاتے ہو، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے، لیکن اہل سنت کی ماں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں ہمارے نبی بشر ہیں لیکن اعلیٰ بشر ہیں، اور نور ہیں تو اعلیٰ نور ہیں، اور ہمارے نبی کا پسینہ تمہارے پسینے جیسا نہیں، ہمارے نبی کا کھانا تمہارے کھانے جیسا نہیں، ہمارے نبی کا چلنا تمہارے چلنے جیسا نہیں، ہمارے نبی کا بولنا تمہارے بولنے جیسا نہیں۔ تم بولتے ہو، لوگ لکھنا گوارا نہیں کرتے، میرا محبوب بولتا ہے، رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، اور تم چلتے ہو کوئی کچھ نہیں کہتا، میرا محبوب چلتا ہے، رب قرآن کی آیات کا نزول فرماتا ہے، میرا محبوب بیٹھا ہوا کمبل اوڑھنے کے انداز کو بدلتا ہے، کبھی رب یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، اور میرا نبی جب غمگین ہوتا ہے یتیمی پہ انگلیاں اٹھنے کے باوجود تو رب علم یجد کا یتیمن فآوا سے دلاسے دیتا ہے، اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے سن۔ حضرت جابر سے سرکار نے فرمایا جابر اب میری عادت سی ہو گئی ہے، حسنین کریمین کو پاس بٹھا کے کھلاتا ہوں، جب تک بچے پاس نہ ہوں تو کھانے میں مزہ نہیں آتا، اپنے بچوں کو بلاؤ۔ حضرت جابر بیوی سے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں؟ بیوی نے ٹال دیا، کہا کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جابر مجھے بھی اتنی بھوک نہیں ہے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ اب بیوی سے کہا جلدی کرو، تم گھر میں دیکھو میں باہر جا کے دیکھ کے آتا ہوں، بچے کہاں ہیں؟ آج تو ہمارے مقدر ہی جاگ گئے، کملی والے مصطفیٰ ہمارے بچوں کو بلا رہے ہیں۔ اب حضرت جابر گلی میں دیکھ کے آئے تو بچے نہیں۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں آنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ سچ سچ بتا بچے کدھر ہیں؟ بیوی نے بازو پکڑا، کمرے میں لے گئے، اب چادر تانی ہوئی ہے چارپائی پہ، اب چادر اٹھائی تو حضرت جابر کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں بچے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔
اب حضرت جابر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے. اب دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ کہ حضرت جابر نے آکے عرض کی یا رسول اللہ بچے بہت دور نکل گئے, اب وہ آ نہیں سکتے. بچے کہاں گئے؟ اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے سن. حضرت جابر کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی مختار کل ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت دور نکل گئے. اب یہاں پر دو روایتیں ہیں. ایک راوی لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جابر جا کے انہیں کہہ دو کہ کملی والا مصطفیٰ بلا رہا ہے, وہ آ جائیں گے. تم کہتے ہو دن کا اٹھانے کا اختیار نہیں, اور ہمارا عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا یہ ہے کہ ہمارے آقا چاند کو اشارہ کریں تو وہ دو لخت ہو جائے, سورج کو اشارہ کریں وہ اثر پہ پلٹ کے آ جائے, اور ہمارا نبی وہ ہے جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا اپنا ہاتھ ہلائے, چاند کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. ہمارا نبی تو وہ ہے مسکرائے تو چاند حلیمہ کے آنگن میں, ستارے جو ہیں وہ حلیمہ کے آنگن میں اتر جائیں. اور ہمارا نبی تو وہ ہے کہ حلیمہ کے گھر میں آئے تو بکریاں جو قحط سالی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھن خشک ہو چکے تھے, ان کے تھنوں میں اتنا دودھ اترے کہ دودھ ختم نہ ہو. ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جو حلیمہ کے آنگن میں آئے تو حلیمہ کی خشک چھاتی کو رب نے دودھ سے بھر دیا. اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے سن. راوی کی دوسری روایت کہ خود مصطفیٰ نے بیٹھے ہوئے کہا او جابر کے بچوں جلدی آ جاؤ, مل کے کھانا کھاتے ہیں. خدا کی قسم حضرت جابر کے بیٹے نبی کو اپنا جیسا کہنے والے سن. حضرت جابر کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کا اختیار, یہ ہے میرے نبی کا اختیار کہ سرکار مردوں کو آواز دیتے ہیں رب زندہ سبحان اللہ. زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار کی عشق کی باتیں جتنی بھی سنی جائیں وہ کم ہے, لیکن وقت اجازت نہیں نہ دیتا آپ کہیں تھک ہی نہ جاؤ, کیونکہ محفلیں ہماری 12-13 تک چلنی ہیں. پھر یہ نہ کہو یار مولوی تے جان ہی نہیں چھڑتا, اے تھکے تا نہیں. چلو ایک میلاد دی تھانوں دلیل اپنے طرح دی دے دیے تاکہ ہر بندہ سوکھے طریقے نال اگلے بندے نو ہینڈل کر سکے. ایک بادشاہ سی, بادشاہ دے نا وزیر سی. ہن بادشاہ انہاں وزیراں دے وچوں ایک وزیر نال بڑا پیار کردا سی. ہن باقی وزیر نہ ہو جلدے سی سڑدے سی. کیوں کہ بادشاہ یار ایدا بڑا بڑی محبت کردا. انہوں نے کہا کہ یار اتنا کریے کہ اینو بادشاہ دے سامنے رسوا کریے نا تو چس آ جائے گی. انہوں نے ایک پلان بنایا, پروپیگنڈا تیار کیتا. اور بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ تیرا جڑا چہیتا وزیر ہے نا اسی اودے کولوں چند سوال کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں کرو, اور یہ دلیل ہے میلاد دے بارے ہر بندہ سن لوے تے پلے بن لوے. ہر واری یہ ساڈا یہ فرض نہیں ہے ساڈے تے کہ اسی انہاں نوں کتاباں چک کے دلیلاں دکھاندے پھریے. اسی بغیر دلیل تو سرکار دا میلاد سبحان اللہ. دلیلاں بھی بہت ہے لیکن اسی بغیر دلیل تو منانے. دلیلاں تو شیطان نے وہ منگی. اچھا ہن بادشاہ دی بارگاہ دے اندر چہتا خلیفہ بھی ہے باقی بھی ہے. انہوں نے پہلا سوال کی کیتا کہ بادشاہ تیرے خلیفہ دے کولوں پہلا سوال یہ آ کہ ہتھاں دی ہتھیلیاں تے بادشاہ دے بال کیوں. سوال کی کیتا کہ بادشاہ دے ہتھاں دی ہتھیلیاں تے کی نہیں, ہتھاں دی ہتھیلیاں تے بال ہوندے ہیں نہیں ہوندے نا. یہی رونا مردے. انہاں دے پیواں نے لکھیا کہ میلاد جائز, لیکن یہ کہندے کتھے ہتھاں دی ہتھیلیاں تے بال ہوندے نہیں. بے جا سوال, لیکن بے جا سوال دا جواب دین دی چاسی اپنی. انہوں نے کیا اے سی نا, وہ کہہ سکتے بھائی بال ہوندے نہیں تو تانوں میں کتھوں دلیل دواں. اور بادشاہ دا چہیتا سی نا, ایویں تے نہیں نا چہیتا سی. انہوں نے کیا کہ اچھا جی کہ بادشاہ دی ہتھیلیاں تے بال اس کر کے نہیں کہ بادشاہ نو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازیا. اے اپنے خزانے نا لب بھر کے غریباں تقسیم کردا. اے دے وال جڑے سی نا خزانہ تقسیم کر کے چڑھ گئے. خزانہ تقسیم کر کے چڑھ گئے. سوچن لگے بھائی اے کیڑی بنی کہ دکھائی نے سجی تے ماری کھبی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بادشاہ دی سمجھ آ گئی کہ بادشاہ دے خزانے دے بال چڑھ گئے.
تے تیرے ہتھاں دے وال کیوں نہیں؟ سمجھدار سی ہن وزیر انہیں کیا کہ اس کر کے کہ بادشاہ جدوں بھی کسی نے کوئی چیز دندا نا خود نہیں دندا پہلا لپ پردا پھر مینوں دندا پھر میں تقسیم کردا بادشاہ دے مینوں دے چڑھ گئے میرے غریباں نوں دے چڑھ گئے او فیک دوے دے منہ وال اے بڑی کیڑی آ ہن او کہن لگے اچھا یار ہن اینوں آپا لاجواب کرنا کیا ٹھیک ہے تیری گل بھی سمجھ آئی کہ بادشاہ دے ہے نہیں تیرے ہتھاں دی بھی سمجھ آئی لیکن یہ دس ساڈے ہتھاں دے کیوں نہیں وہ بیلی کہندے ساڈے ہتھاں دے کیوں نہیں تے وزیر سمجھدار سی انہیں کہا بیلی او گل اے آ بادشاہ دے مینوں دے چڑھ گئے میرے عوام نوں دے چڑھ گئے تسی کھڑے ایں کردے رہے تھوڑے آپ ہی چڑھ گئے کہ کچھ سوال جڑے نا بیجا ہوندے تے پریشان نہ ہویا کرو کہ منہ چک کے ہر سوال تے کر دیتا جاندا سرکار دا میلاد منانا قرآن تو بھی ثابت حدیث تو بھی ثابت صحابہ دے کردار تو بھی ثابت اور سرکار دی اپنی سیرت جو بھی ثابت او آئی سمجھے اے سرکار دا میلاد منا کے اسیں سرکار دی شان نہیں بدا رہے بلکہ اسیں اپنے مقدر نکھار رہے ہیں کیوں سونے دے ذکر کیوں بلند کرن دا خود ذمہ رب کائنات نے لیا ورفعنا اللہ کا ذکر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے جیا کہن والے اپنے چہرے دیکھن اگر پنجابی وچ کہہ لے اپنے بوتھے دیکھ تے سرکار دا چہرہ تے او کہ رب نے قرآن چ فرمایا ودھوہا سبحان اللہ اگر عشق والا ترجمہ کرے او چاند دے مکھڑے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نو دیکھ کے لوگاں نے کلمہ پڑھیا تیرے چہرے نو دیکھ کے تے لوگ ویسے منہ وٹ جاندے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو نو سن کے لوکاں نے کلمہ پڑھیا اور سرکار دے حسن دے وچ جدو قلم اٹھایا نا انوار العلوم دی عظیم الشان ہستی حضور ارشد سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے سرکار دی شان لکھی تے چس کرا چھڈی جنوں ذوق آ جاوے او میرے نال کھڑا ہو جاوے جنوں ذوق نہ آوے او بیٹھا رہے جڑا گھر بیٹھ کے سڑ رہا او پانی چ ڈب کے مر جائے میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر جنوں مزہ آ جاوے اور سبحان اللہ دیاں صداواں بلند کر سکدا کوئی پابندی نہیں اپنے ذوق دا اپنی محبت دا ثبوت اپنے اپنے رنگ دے وچ ہر بندہ دے سکدا میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر رحم الراحة كس اللحية رجل الشعر أهدب الأشفار أسمر اللون أزهر اللون أبيض مليح مكسد أشنب وأطيب من كل طيب كأنه سبيكة فضة أزج الحواجب سوابغ من غير كرن بينهما عرق زخم القراديس والجبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر رحم الراحة كس اللحية رجل الشعر أهدب الأشفار أسمر اللون أزهر اللون أبيض مليح مكسد أشنب وأطيب من كل طيب كأنه سبيكة فضة أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق ضخم الكراديس وعالي القرن وعيد ما بين المنكبين وعادي البين يا رسول اللہ ہم نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں یا رسول اللہ آپ کے چلنے کا انداز ایسا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں رب قرآن اتارتا ہے سونے آپ کی آنکھیں ایسی ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے متعلق رب کا قرآن اترتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى سونیا تیری چھاتی ایسی ہے سونیا تیرے بازو ایسے ہیں کیسے کہ رب کائنات کے پیارے محبوب کے غلام نے سرکار کی شان میں پورا درود لکھ کر وجود مصطفیٰ کو بیان کر دیا کہ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ رب نے ہمیں آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا، کان دیے سننے کے لیے، احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی، احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے تم میں سے اپنا رسول بھیجا اور تمہیں بھیج کر کیا کیا؟ لقد من اللہ، میں نے رب ہو کر تم پہ احسان کیا۔ انسان ہر چیز دے دیتا ہے، محبوب نہیں دیتا۔ اب رب نے محبوب دیا ہے، اب قدر کرنے والوں کا بھی آپ کو پتا ہے اور ناقدروں کا بھی آپ کو پتا ہے کہ قدر کرنے والے کون ہیں۔ اب جو قدر کرے گا وہ مقدر سنبھال لے گا۔ اب آخری باتیں کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں جو میں نے اپنے اشعار کے اندر پہلے پڑھی تھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پہلے بھی دلیل یہ دی تھی کہ اپنے جیسا بشر کہنے والے سن بھائی ظفر کیا کہتے ہیں، اور ہمارے انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹیم اور نبی کے عاشقوں سننا، یہ نبی کو اپنے جیسا بشر کیا کہتے ہیں جی؟ یا رسول اللہ، اب یہ عام بات نہیں ہے، اس حدیث پاک کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اماں جی فرماتی ہیں کہ سرکار گھر میں آئے، میں نے دیکھا وجود مصطفیٰ پر پسینہ تھا۔ کیا تھا؟ پسینہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پسینہ آتا ہے؟ آپ کو کیا آتا ہے؟ پسینہ آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ہوں نا، تم میں سے ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پسینہ ہمیں بھی آتا ہے لیکن آپ کے پسینے سے بو نہیں آتی، کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں ہوں، تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی سوتے ہیں آپ بھی سوتے ہو؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، آپ اٹھتے ہو قرآن بھی پڑھتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں۔ یا رسول اللہ کھانا ہم کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہو، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہو، لیکن کھانے کے بعد پھر قضاء حاجت کا معاملہ آتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہو۔ میرا دل چاہا یا رسول اللہ میں دیکھوں، اب اماں جی فرما رہی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی، جب آپ قضاء حاجت کر کے آئے تھے میں گئی تھی، میں نے وہاں جا کے دیکھا کچھ نظر۔ اب عرض کی یا رسول اللہ قضاء حاجت کو آپ جاتے ہو، سرکار نے فرمایا تم میں سے ہونا۔ عرض کی یا رسول اللہ گئی تھی کچھ نظر نہیں آیا سوائے خوشبو کے۔ سرکار نے کیا فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں ہوں۔ سرکار بشر ہیں ہم جیسے نہیں ہیں، سرکار نور ہیں، نور علی نور ہیں۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم سرکار کو بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں۔ اب وہ بات دوسری بھی کر دوں، نور کے حوالے سے بھی دلیل دے رہی کیونکہ کچھ ساتھی نئے ہیں، سننے والے نئے سامعین بھی ہیں، کہ اب جب غار والا واقع ہوا نا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار کے اندر چلے گئے۔ اب غار ثور کی چڑھائی جو تھی وہ جو گئے ہیں نا، رب نے جن کو توفیق دی ہے اور جن کے مقدر میں تھا وہ ہو آئے ہیں، جن کے مقدر میں ہوگا وہ جائیں گے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا اور نبی کو اپنا جیسا بشر کہنے والے سن سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا، پہاڑی پہ چڑھے ہیں، تو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، تو صدیق کے قدموں کے نالین سے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو اپنے پتر کو اٹھا کے دوسری منزل کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، میرا صدیق تو بارے نبوت کو اٹھا کے غار ثور تک پہنچ گیا۔
اب سرکار علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا رسول آپ ٹھہریے میں غار صاف کر لوں. یہاں پر بھی عقیدے کی بات جو میں نے کی تھی دوہرا دوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بیٹھیے میں غار کی صفائی کر دوں. یہ ایسے بدبخت ہیں ان کو پتا تھا کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو اس محلے میں رہنے والے ہیں ان کے عقیدوں میں اتنی پختگی ابھی تک نہیں ہے. انہوں نے یا رسول اللہ ہی مٹا دیا. سیدنا صدیق اکبر صفائی مصطفیٰ کے لیے کر رہے ہیں, ان بدبختوں نے سرکار کے نام کی صفائی کر دی. اب سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے, خود مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے بعد پوری روئے زمین پر اگر کوئی افضل بشر ہے نا وہ صدیق اکبر ہے, اور جو نبی کے لیے جگہ صاف کرے وہ صدیق بنتا ہے, جو نبی کے نام کو مٹا دے وہ دیوبند بنتا ہے, اور جو بچانے کے لیے کوشاں ہوں وہ عاشق مصطفیٰ بنتا ہے. وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا نبی کا عاشق بنتا ہے, اور لبوں پہ یہی ترانہ ہوتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار کے غلاموں سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو بلایا. اب سیدنا صدیق اکبر کی گود کے اندر مصطفیٰ جلوہ فراز ہیں. اب مختصر کر رہا ہوں, سرکار لیٹ گئے. سیدنا صدیق اکبر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر جھوم رہے ہیں. عاشقوں کی زبان میں کہیں چہرہ مصطفیٰ کی صدیق تلاوت کر رہے ہیں. کیوں کہ چہرہ مصطفیٰ وجود مصطفیٰ سارے کا سارا قرآن ہے. کیوں؟ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. صحابی نے عرض کیا اماں جی سرکار کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا سارے کا سارا قرآن پڑھ مصطفیٰ کے اخلاق ہے. سبحان اللہ. اب بات جو بتانی ہے, ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ لوگ آئے جو نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ غار کے دانے پر مکڑی کا جالا ہے, کبوتری کے انڈے ہیں. انہوں نے کیا کہا, ان جیسے انہوں نے کہا جی بشر اگر ننگ داتے جالے بھی ٹوٹنے سے انڈے بھی ٹوٹنے سے. بشر جو ہے اب انہی کی پتہ نہیں نسل ہے, یہ پتہ نہیں کس کی نسل ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک. وہ تو چلے گئے, ان کا عقیدہ بھی یہ تھا بشر ہیں, بشر صدیق بھی بشر ہیں, محمد بھی بشر ہیں. اگر گزرتے غار میں جاتے جالا بھی ٹوٹ جاتا, انڈے بھی ٹوٹ جاتے. ہمارے بزرگ لکھتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ اندر گئے, جالا نہیں تھا, انڈے نہیں تھے, بعد میں جالا لگا, انڈے بعد میں دیے. کہا خدا کی قسم اگر جالا ہوتا بھی انڈے دیے بھی ہوتے تب بھی مصطفیٰ گزرتے, جالا بھی نہ ٹوٹتا انڈے بھی نہ ٹوٹتے. عقل کے اندھوں کو دلیل چاہیے تو سن, عقلی دلیل دیتا ہوں تجھے سن. اب یہ کیا ہے, آنکھیں کیا ہیں ہماری؟ نور. آنکھیں کیا ہیں؟ نور. اب یہ عام بندے کا آنکھوں کا نور ہے. اب آنکھوں پہ کیا ہے؟ چشمہ. نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, اس سے گزر کے دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں. یہ ٹوٹا نہیں, یہ ٹوٹا نہیں. کیوں؟ نور ہے, گزرا ہے. اگر شیشہ نہیں ٹوٹا تو نور علی نور نبی جالے سے گزرتا تو جالا کیسے ٹوٹتا؟ سبحان اللہ. اب پھر دوسرا اعتراض کہ نبی کا گزرنا تو چلو مان لیتے ہیں, صدیق کیسے گزرا؟ اور میں نے کہا سنو پگلے, جب سرکار 3 راتیں غار ثور میں رہے ہیں, پلٹ کے مدینے گئے ہیں, اب مدینے والے فرق نہیں کر رہے تھے کملی والا مصطفیٰ کون ہے اور یار غار کون ہے. اب سیدنا صدیق اکبر نے اندازہ لگایا یہ لوگ پہچان نہیں پا رہے, تو صدیق اکبر نے امامہ اتارا. سبحان اللہ. امامہ اتارا اور امامے کو کھول کر سرکار کے سر پہ
جھنڈا بنا کے لہرا دیا تاکہ پتہ چلے آقا یہ ہیں، غلام صدیق ہے، وہ مٹانے والے نہیں تھے، وہ بچانے والے تھے، دکھانے والے تھے، یہ ہمارے یا رسول اللہ ہیں۔ اب صدیق کیسے گزرے؟ نبی تو نور تھے نا، لیکن 3 راتوں کا ایسا نور چڑھا، ایسا نور چڑھا، مدینے والے بھی فرق نہیں کر رہے تھے۔ اور میں نے کہا عقل کے اندھے، عقل کے اندھے اس علی کو نور مانتا ہے جس علی کو مصطفیٰ نے کندھے پہ اٹھایا اور جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ نے سواری کی ہے، اس یار غار کا کیوں منکر بنتا ہے؟ اگر یار غار کے کندھوں پہ مصطفیٰ نے سواری کی، وہ نور منتقل ہو کے وجود صدیق اکبر میں چلا گیا، اور وجود صدیق اکبر بھی اسی نور کے ذریعے جالے سے گزر جاتا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ بات سمجھ آئی؟ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، بیٹھ جائیے سر، کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح گزارنے کا حق ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے آپ کو کہا تھا آخر کے اندر جو ہے فلاد بھائی یہ دونوں کر رہے ہو، اچھا جی لائٹ والا پائی مارے، ان سب جمہور آئمہ اسلام نے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت 12 ربیع الاول لکھا ہے، نام ماننے والوں کا کوئی علاج نہیں۔ اچھا جی سیرت کی پہلی کتاب سیرت ابن کثیر، سیرت ابن کثیر جلد نمبر ہے 1 صفحہ نمبر 199۔ دوسری کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ اگر ان میں سے کوئی بیٹھا ہے نا تو بھائی لکھ لے، لکھ لے۔ اور یہ اہل سنت تجھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ان میں سے کوئی سیرت کی کتاب اٹھا، نبی کا نام میلاد ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی کتاب ہے سیرت ابن کثیر، دوسری ہے بدایہ والنہایہ، تیسری سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، اور چوتھی کتاب ہے المواہب اللدنیہ معاشرہ جلد 1 صفحہ 132۔ کتنی ہو گئیں؟ گنی جائیو۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 14، المستدرک جلد 2 صفحہ 603، نسیم الرماد جلد 3 صفحہ 275، فتاوی رضویہ سیرت نبویہ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 199، تاریخ ابن جریر جلد 2 صفحہ 125، اور مولد العروس ڈاکٹر فیض احمد چشتی کی، اس کے اندر بھی سرکار کا میلاد ہے، تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 710، شعب الایمان جلد 2 صفحہ 458، عیون الاثر جلد 1 صفحہ نمبر 200 صفحہ نمبر 26، تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 196، صفات الصفوہ جلد 1 صفحہ 52، المورد الربی صفحہ 95، دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 74۔ سبحان اللہ۔ غلاموں حوالے دینے کے لیے تیار ہیں، منو دے صحیح کہ اپنے اپنے دی نہیں مننی ساڈی تو سکھے مننی ہے۔ سرکار کی شان پڑھ رہے تھے، آخری اشعار پڑھ کے سرکار کی بارگاہ کے اندر خراج تحسین پیش کر کے اپنی گفتگو کا مکمل کرتے ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، جس کو لطف آ جائے وہ بول سکتا ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمینوں جو سریا، لب صورت یاقوت
کے شعاعوں میں تلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرائت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی و خاصائے بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر، ارے بشر کہنے والے سن، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مذہب بھی نمخار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر کچڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، فقیران آئے صدا کر چل، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا